बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप की और हमारे वज़ीर आज़म और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई। मुलाकात इस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि पहली जो मुलाकात उनकी जब उनके कॉरिडोर में जाते हुए 32 सेकंड की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, तो उस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज और जो कॉन्फिडेंस था वज़ीर आज़म का, वो देखने वाला था। ऐसे ही होता है जब कोई आपने अचीवमेंट की हो, तो आप आम जिंदगी में देख लें कि अगर आपने कोई मार्का सर अंजाम दिया हो और आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आपसे एक्सपेक्टिंग लोग कर रहे हैं, यानी आपकी कोई अचीवमेंट हो, तो फिर आपका एतमाद, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। और अगर आप फेलियर हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और तरह की होती है। तो ये जो पहली मुलाकात 32 सेकंड की थी, उसमें जो हैंडशेक हुआ वो भी जो दुनिया ने देखा, उसमें शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी ज़बरदस्त थी और उनका एतमाद नज़र आ रहा था। दूसरी मुलाकात जो ओवल ऑफिस में हुई वो 1 घंटा 20 मिनट जारी रही और उस मुलाकात में कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और ख़ासकर इस मुलाकात में बड़े सारे लोगों को आग लगी हुई, वो कहते हैं ना कि जो उत्थे जाके चीज़ां वजियां ने, तो वो। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो तस्वीर आपने देखी है डोनाल्ड ट्रंप की और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हाथ मिलाते हुए आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल वो भी साथ मौजूद हैं, तो पहली दफ़ा ये हमने देखा है किसी सरबराह के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद उसने थम अप किया है। और जो वो कहते हैं ना स्माइल विद टीथ, जो बड़ा ही मुस्कुराते हुए वो 32 बार निकली हुई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो वो इतने खुश क्यों थे और इतनी बातें, मतलब क्या उनको मिला पाकिस्तान से जो इतने खुश दिखाई दे रहे थे। बड़ी मुलाकातें हमने देखी, बड़े सरबराहों से वो मिले हैं तक, और लेकिन इस तरह की वो थम अप और फिर वो बतीसी बाहर निकालना और वो स्माइल विद टीथ जिसको कहते हैं, वो क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि असल इसके पीछे कहानी क्या है और हुआ क्या है और ये वजह क्या है इतनी खुश होने की। अच्छा जी, तो बात मैं कर रहा था कि जो 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में आसिम मुनीर साहब भी शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, और जाहिर है इसकी खबरें दोनों ऑफिस से यही आएंगी कि जी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे तबादला ख्याल किया गया, कुछ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ वज़ीर आज़म साहब दौरे की दावत दी होगी या दी है, और इसके अलावा ये सरमायाकारी की दावत दी होगी या बाहमी तौर पे मिल के काम करने का कहा होगा कि हमारा इत्तेहाद मजबूत है और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और मिलकर काम करेंगे। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ की है कि बड़े इन्होंने अमन के लिए काम किया। आप एक चीज़ समझे, डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन मतलब मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 40 दफ़ा के करीब ये बात कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान और अमेरिका और इंडिया की जो है जंग रखवाई है, मैं दुनिया में अमन कायम कर रहा हूँ। उसको डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा शौक था कि लोग उसको उसके रेकमेंड करें नोबेल इनाम के लिए, उसको पीस का एक हामी समझे, और इसके लिए उसने तारीफ भी की। और बार बार वो कहते हैं ना, लाइफ में किसी बंदे की एक अचीवमेंट होती है, एक किक होती है। जैसे किसी अगर कोई वजीर आज़म फर्ज करें कि एक दफ़ा कोई शख्स वज़ीर आज़म बना, जैसे मेरी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से एक दफ़ा मुलाकात हुई, ये कोई 1.5 साल पहले की बात है, तो वो हर बात में ये बात करते थे कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने ये किया, जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने ये किया। इसी तरह हर शख्स के लाइफ में कोई अचीवमेंट या कोई उसका जो कहने क्रेडिट हो, तो वो बार बार उस चीज को वो करता है जो उसको समझते आया है कि ये मेरा क्रेडिट है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बार बार इसको अपना क्रेडिट कहते हैं। और आज वजीर आज़म पाकिस्तान ने उसको कहा कि जी आपने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, आज आपने जो जंग रखवाई है, आप बड़े ज़बरदस्त शख्स हैं, आप पीस के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। जवाबन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये बात की कि पाकिस्तान के वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दोनों ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। आसिम मुनीर साहब को तो पहले जब उनकी मीटिंग हुई थी, जब शहबाज शरीफ साहब साथ मौजूद नहीं थे, उस वक्त भी उन्होंने इनका कहा था कि बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। तो आज
پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کتنی عزتوں سے نواز رہا ہے. پاکستان نے جیسے انڈیا سے جو جنگ لڑی اور جنگ جیتی، ان کے طیارے گرائے، اس کے بعد سے پاکستان کا جو عالمی سطح پہ ایک وہ کہہ لینا کہ اورا بن رہا ہے، ایک امیج جو بن رہا ہے، وہ بڑا ہی زبردست ہے. ہمارے پاکستانی جو بیرونی ملک دوست بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک اچھی نیشن سے، ایک بڑے ملک سے ہمارا تعلق ہے اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اچھا، لیکن اس میں کچھ لوگ ہمارے پاکستان کے ایسے ناسمجھ بھی ہیں جن کے پولیٹیکل آپ کی افیلیشنز ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، آپ اس سے محبت کریں، اختلاف رائے بھی ہونا چاہیے، لیکن کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے آرمی چیف ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم ہے. اگر ان کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان کی عزت بن رہی ہے، پاکستان کی سفارت کاری بہتر ہو رہی ہے، دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے، تو ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کی عزت بن رہی ہے، نہ کہ کسی شخص کی عزت بن رہی ہے. میاں شہباز شریف کی عزت نہیں بن رہی، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی عزت بن رہی ہے، اور پاکستان جو آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس شخص کو اللہ عزت دے رہا ہو، جس کا اچھا وقت چل رہا ہو، اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں یار جتنا اللہ دی طاقت ہو گئی یا جتنا وقت اچھا چل رہا ہوئے وہ تو بچ کے رہو. تو اگر ان کا وقت اچھا چل رہا ہے تو آپ ان سے نہ پنگے لیں. اگر پاکستان کا اچھا وقت چل رہا ہے تو آپ پاکستان کی مخالفت کیوں کریں؟ اچھے میں اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ الائن کریں. آپ کی سیاسی افیلیشن، پولیٹیکل افیلیشن آپ کی کسی بھی پارٹی سے ہے، ہونی بھی چاہیے، تو آپ جاری رکھیں اس کو، کون اس سے منع کرتا ہے. لیکن پاکستان کے خام خواہ یہ ایسے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. خیر، جو بھی ہونا ہے وہ تو سامنے آ جائے گا. لیکن اب وہ بات جو میں نے آپ کو شروع میں کی تھی، آخر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اتنی ہنسی کیوں نکل رہی ہے، ان کی اسمائل ود ٹیتھ کیوں ہے، تھم اپ کا نشان کیوں بنایا، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ کون سا خزانہ پاکستانی ان کو دینے جا رہے ہیں؟ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ پاکستان کی محبت سے زیادہ میرا خیال ہے کہ انڈیا کو آگ لگانے کے لیے، انڈیا کو چڑھانے کے لیے، مودی کو، وہ کہتے ہیں نا جہاں جہاں بندے کو وہ جو ویک پوائنٹ ہو، جہاں اس کو لگ رہا ہو کہ یہاں سے اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. آپ اگر تصویر کو غور سے دیکھیں ٹرمپ کی کو، تو اس تصویر کے انہوں نے بلیزر پہنا ہوا تھا، کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک طرف وہ جھنڈا لگا ہوا تھا امریکہ کا، تو ساتھ ایک آپ کو وہ طیارے کا لوگو، وہ مونوگرام سا جو ہوتا ہے وہ بھی لگا دکھائی دے گا. تو وہ طیارے کا وہ لگانے کا مقصد کیا؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ شاید انڈیا کو چڑھانے کے لیے، اور اس وقت انڈیا کو جو دھواں نکل رہا ہے اور انڈیا میں جو تکلیف انڈیا کو پاکستان کے وزیر اعظم کی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو ٹرمپ کی ملاقات ہے، اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا آپ اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے پورا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو مودی، کیونکہ مودی اب اس کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک بندے کا کریڈٹ ہوتا ہے، اس کا جو کریڈٹ تھا کہ میں نے جنگ رکھوائی. پاکستان نے ہمیشہ اس کو تسلیم کیا کہ ہم نے، جی ٹرمپ صاحب نے ہمیں کہا تو ہم نے سیز فائر کر دیا. آج تک کسی بھی پلیٹ فارم پہ انڈیا نے یا مودی نے یہ تسلیم نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے کبھی وہ ٹیرف لگا رہا ہے، کبھی وہ ان کو چھڑانے والی حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب ایک بادشاہ قسم کے آدمی ہیں، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. تو ابھی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو اتنی محبت، وہ کہتے ہیں نا پپیاں جپیاں، تو وہ جو پپیاں جپیاں ہے یہ پاکستان کی محبت سے زیادہ انڈیا کی نفرت میں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا جو ایک وہ ہوتا ہے پروٹوکول، اس کو وہ وائلیٹ تو نہیں کر سکتے. یقیناً پاکستان کے لیے بھی بڑی اچھی خبریں ہو سکتی ہیں، اور جو پاکستان سے اس کو دلچسپی ہے، ذرا سیریس نوٹ پہ وہ بھی بتاؤں. وہ میرا خیال 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو وہ بلگرام کا جو انہوں نے ایئرپورٹ لینا، اس میں ظاہر ہے ایئر بیس لینی ہے، اس میں افغانستان نے انکار کر دیا، تو یقیناً پاکستان کی مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہوگا. دوسرا، جو انڈیا غزہ میں کنٹرول چاہ رہا ہے،
میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی تمام مسلم ممالک کی کانسنٹ چاہیے ہوگی۔ تیسرا، جو پاکستان کے مائنس اینڈ منرلز ہیں وہاں بھی ایک بہت ظاہر ہے انٹرسٹ ہے امریکن کمپنیز کا، تو ایک تو وہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز، ٹرمپ صاحب کے کرپٹو میں بہت زیادہ ان کی دلچسپی ہے، اور پاکستان جو کرپٹو کونسل بنی ہے، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ٹرمپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ یہ چیزیں تو ظاہر ہے جو پاکستان کی فیور میں ہوں گی پاکستان وہ کرے گا، جو فیور میں نہیں ہوں گی تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی پاکستان کا حکمران ہو، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے اس وقت شہباز شریف صاحب ہوں، جو پاکستان کے انگیز چیزیں ہیں وہ یقیناً کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ یا یہ پاسبل ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم آپ کے اندازے میں آپ کو غلطی ہو سکتی ہے، وہ ہیومن ایرر کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو محب وطن عمران خان بھی اتنے ہی ہیں بلکہ جتنے شہباز شریف ہیں، تو وہ آپس کی اختلافات اپنے طریقہ کار کام کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محب وطن ہمارا سیاستدان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وقت جس طرح عروج مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید عروج پاکستان کو عطا فرمائے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ اگر آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے اور آپ کو اتنی بڑی فوج کی آپ کو کمانڈ دی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے۔ میں جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا نیک اور بڑا زبردست سپہ سالار دیا ہے، فیلڈ مارشل دیا ہے، اور جس کی موجودگی کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت عزت مل رہی ہے۔ جس نے ڈسیزن کرے، جنگ جیتی، تو یہ ڈسیزن دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جب خوف نہ ہو اور جب آپ سچے دل کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ تو میرا پھر آپ سب کو، اپنے ان دوستوں کو مشورہ جو تھوڑا بہت بھی دلوں میں وہ رکھتے ہیں کہ یار جس کا اچھا وقت چل رہا ہو نا، اس سے ساتھ پنگا نہیں لیتے ہیں۔ تو اس وقت شہباز شریف صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا اچھا وقت چل رہا ہے، تو ساتھ دیں پاکستان کے لیے۔ اللہ حافظ۔